غیروں کے خط میں بھی تیرے پیام آتے ہیں، کوئی مانے یا نہ مانے میرے نام آتے ہیں۔ اے داور اشر، یعنی خدا سے مخاطب، اے داور اشر میرا نامہ مال نہ پوچھ، اس میں کچھ پردہ نشینوں کے بھی نام آتے ہیں۔ آج بازار میں پاب جولا چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر امی قتل ہوا یارو چلو۔ ڈان اخبار کے اداریے کے مطابق ہمارے معاشرے میں کینسر بڑھ رہا ہے۔ اسی اداریے کے مطابق گورنر پنجاب توہین رسالت کے قانون کے بے لاگ ناقد ہوا کرتے تھے اور انہوں نے 3 دہائیوں سے زائد عرصے سے ملک کو لاحق عدم برداشت کے کینسر کو رد کرنے کی بڑی قیمت ادا کی، لیکن جب تاثیر صاحب اپنے موقف کی وجہ سے معاشرے کے قدامت پسند عناصر کا نشانہ بنے تو رد عمل کیا تھا؟ گورنر پنجاب کے خلاف فتووں اور دھمکیوں کے باوجود ریاست خاموش کھڑی رہی۔ جب معمولی مذہبی پیشواؤں نے توہین رسالت کے ملزموں کے سروں کی قیمت اور دیگر انعامات کا اعلان کیا تو کسی کے خلاف نہ تو مقدمہ درج ہوا نہ ہی سزا دی گئی۔ ایسا لگتا ہے پاکستان میں اگر کوئی بھی شخص چاہے کتنے ہی غلط انداز سے یا بزدلانہ طریقے سے اپنے دلائل کو مذہبی لبادے میں اوڑھنے کا فیصلہ کر لے تو ریاست کھڑی صرف برداشت اور مفاہمت کا ہی مشورہ دے گی، لیکن عدم برداشت کے رویے کو برداشت نہیں کیا جا سکتا اور کسی ایسے فعل پر مفاہمت نہیں ہو سکتی جو بظاہر جرم ہو۔ تاثیر صاحب پر سفاکانہ زبانی حملوں پر خاموشی اختیار کرنے سے یقیناً ان لوگوں کی حوصلہ افزائی ہوئی جو انہیں حقیقتاً نقصان پہنچانا چاہتے تھے۔ اس سے بھی زیادہ مایوس کن بات یہ ہے کہ سیکولرزم کی دائی ان کی اپنی جماعت پیپلز پارٹی بھی پاکستان کے سب سے بڑے صوبے پنجاب کے گورنر کے دفاع میں کھڑی نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں میڈیا کے ایک خاص طبقے کا کردار بھی مہلک رہا۔ میڈیا کا یہ رویہ اس سے پہلے بھی دیکھا جا چکا ہے جب میڈیا نے آسیہ بی بی کے قتل پر انعام کا اعلان کرنے والے لاہور اور پشاور کے چند گمنام مذہبی پیشواؤں کی تشہیر کر کے انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا۔ نتائج کی پرواہ کیے بغیر مذہبی لیڈروں کا روپ دھارے ایسے غیر اہم لوگوں کو ایسی تشہیر میڈیا کے اخلاقیات کی نفی کرنے کے مترادف ہے۔ تاثیر صاحب کے انتقال کے ساتھ ساتھ یہ سوال ایک بار پھر ملک بھر کو جھنجھوڑ رہا ہے کہ ہم کس راستے پہ جا رہے ہیں اور ایسا کرنے سے کیا انجام ہوگا۔ افسوس کہ یہ چیز بہت واضح ہونی چاہیے۔ اگر پاکستان اور پاکستانیوں نے اس اندرونی کینسر کا کلا کما کرنے کی کوشش نہ کی تو پھر اس ملک کا مستقبل یقیناً تاریک ہوگا۔ ناظرین، آج ہم آپ کو مرحوم گورنر پنجاب سلمان تاثیر کے ڈان نیوز کو دیے گئے وہ انٹرویوز دکھائیں گے جس سے ان کی زندگی کے کچھ پہلوؤں پر روشنی پڑتی ہے، خاص طور پر انتہا پسندی کے حوالے سے ان کے نظریات پر۔ آئیے دیکھتے ہیں۔ میری ساری فیملی کی ایک سیاسی سوچ تھی۔ میرے جو والد صاحب تھے ڈاکٹر ایم ڈی تاثیر، وہ اپنے زمانے میں تھے تو پروفیسر ایکیڈیمک تھے، لیکن ان کو سیاست کے بارے میں لکھتے تھے، مضمون وغیرہ لکھتے تھے۔ میرے خالو تھے فیض احمد فیض، ان کو بھی بڑا شوق تھا، حالانکہ شاعر تھے لیکن ایک سیاسی شاعر تھے۔ اور پھر میرے کالج میں دوست بھی ایسے تھے، تو ایسے چلتے چلتے مجھے زیادہ شوق پالیٹکس کا، اور پالیٹکس میں میں نے دیکھا اگر آپ کوئی چیز میں فرق ڈال سکتے ہیں تو آپ پالیٹکس کے ذریعے ڈال سکتے ہیں۔ پھر پالیٹکس سے ایسی چیز ہے کہ ایک دفعہ لگاؤ ہو جائے، نہ وہ آپ کو چھوڑتی ہے نہ آپ اس کو چھوڑ سکتے ہیں۔ آپ چھوڑنا بھی چاہیں تو پالیٹکس آپ کو نہیں چھوڑ۔ تو سب سے پہلے جو سب سے مشکل جیل تھی، میں شاہی قلعے میں گیا تھا، اور شاہی قلعہ تو ایسا خوفناک جیل ہے کہ اگر آپ ساری دنیا کی جیل ایک طرف رکھیں اور اس کو ایک طرف رکھیں، لیکن ضیاء الحق کے زمانے میں سب سے بری بات یہ تھی کہ جیل میں بندے کی کچھ تو ایک اہمیت ہوتی ہے، لوگ سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ جیل میں ہے، اخبار آتے ہیں، لوگ بیان دیتے ہیں، بندہ یعنی سیاسی طور پہ زندہ رہتا ہے۔ اور وہ سب سے پاکستان کی ہسٹری میں ایسے سخت اور اتنی
ملٹری ڈکٹیٹرشپ کبھی پاکستان کی ہسٹری میں نہ دیکھی، اور اللہ کرے ہم کبھی ایسا دن نہ. میں روز اپنے آپ سے بات کرتا تھا، صبح اٹھتا تھا 6 قدم اس طرف 6 قدم اس طرف 6 قدم اس طرف. اب مجھے سمجھ آیا کہ جب شیر ہوتے نا پنجرے کے اندر، وہ کیوں اوپر نیچے چلتے ہیں. تو میں بھی اوپر نیچے چلتا تھا اور سارا دن اپنے آپ سے باتیں کرتا تھا، اور شروع ہوتا تھا since I could remember. میں ان ایک دن گزارنے کی کوشش کرتا تھا، اور مجھے یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے دن گزرے. ایک وہ سلائی پڑی تھی کونے میں نے اس کو توڑ کے میں نے دیوار کے ساتھ اس کی مارکنگز کی تاکہ مجھے پتا چلے کہ میں کتنے دن ہوئی ہوں. شیر ہوتا ہے. اس کے بعد جس طرح میں نے کہا مجھے خوف میرے ذہن سے ہٹ گیا. اس کے بعد ہم نے ضیاء الحق کے خلاف جد و جہد جاری رکھی. میں بار بار جیل جاتا تھا اور دہشت گرد عدالتوں میں. پھر جب اس کے بعد نواز شریف کی حکومت آئی تو میں حالانکہ لیڈر آف دی اپوزیشن تھا اسمبلی میں اور میں الیکٹڈ تھا، لیکن اس کے باوجود اس نے بھی مجھے بار بار گرفتار کیا اور اس نے اس پہ تشدد کیا اور مجھے برکی تھانے میں لے گئے پیچھے ہاتھ باندھ کے، دھرم پورے تھانے میں، کیمپ جیل میں. میرے پہ دہشت گردی کے کیسز لگائے، اتنے کیسز لگائے کہ ہر صبح میں اٹھتا تھا اور میں اپنے وکیل سے کہتا آج کدھر جانا ہے، کون سی عدالت میں. وہ کہا جی فلانے کی عدالت میں فلانے. کبھی میری بیل کینسل ہو رہی ہے، پھر میں جیل میں جا رہا ہوں، پھر بیل. یعنی ایک تماشا لگائے رکھا تھا انہوں نے میرے خلاف. مجھے زرداری صاحب نے بلایا تھا، اس وقت وہ صدر نہیں تھے، وہ پارٹی کے تو سربراہ تھے. تو احمد مختار تھے، رحمان ملک اور اس وقت چیئرمین تھے زرداری صاحب. انہوں نے بس مجھے یہ کہا کہ تم کھانے پہ آ جاؤ. انہوں نے میرے ساتھ بات چیت گپ شپ جس طرح ہوتی ہے پولیٹیکل باتیں ہوتی رہیں. تو 9 بجے میں نے ان کو کہا کہ اب میں گھر چلتا ہوں. انہوں نے کہا نہیں ابھی بیٹھو یہاں. مجھے سائڈ کے کمرے میں لے گئے اور انہوں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ آپ منسٹر آف فائنانس بنیں، لیکن ہماری شاید مخلوط حکومت بنے گی نون لیگ کے ساتھ، اور میں نے ان کو وعدہ کیا کہ میں فائنانس کی منسٹری ان کو دوں گا. تو دوسری چیز یہ ہے کہ میں چاہتا ہوں آپ گورنر پنجاب بنیں. تو میں سرپرائز تھا نیچرلی. تو میں نے ان سے کہا کہ میں نے سوچا تو نہیں ہے اس کے بارے میں، لیکن امیجیٹلی میرا ریئیکشن ہے یس. تو کہتے ہیں ٹھیک ہے اوکے فائن کر کے ڈن، اور میں وہاں سے گھر چلا گیا. اور پھر مجھے جنرل مشرف کا فون آیا کہ وہ اس وقت صدر تھے. انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ کی پارٹی نے تجویز دی ہے کہ آپ کو گورنر، تو آپ آ جائیں. میں ملاقات کر کے، اس وقت کیمرے شیمرے سارے اوپر لگ گئے تھے، اور پھر میں وہاں سے نکلا تو پھر میں نے دیکھا آگے وہ ہوٹر ٹوٹر گاڑی شاڑی لگی ہوئی تھی. تو 15 مئی کو میں نے حلف اٹھایا تھا. میں نے زرداری صاحب کو کہا تھا کہ کیسے آپ کے دماغ میں، کیونکہ بڑے لوگ امیدوار تھے گورنر بننے کے، بڑی لمبی فہرست تھی. تو انہوں نے کہا سیدھی بات ہے مجھے وہ بندہ چاہیے، پہلے کہتے ہیں مذاق میں جو کشمیری ہو، کیونکہ یہاں شریف برادران کشمیری ہے نا. تو پہلے انہوں نے مذاق میں کہا کشمیری ہو. اس کے بعد میں اس نے کہا کہ 2 چیزیں چاہیے، ایک وہ ان کے ہاتھ بکے نہ وہ ان سے ڈرے. تو یہ دونوں کوالٹیز مجھے چاہیے. اگر گورنر بننا ہے صوبے میں، جب ہم نے صوبائی حکومت ان کو دی ہوئی ہے، تو پھر گورنر کا بڑا ٹف رول ہوتا ہے. اگر وہ ان دباؤ میں آ جائے تو پھر وہ تو پورا رولر چلا دیں گے پنجاب پہ. پھر جب میں کوئی بات کرتا ہوں میں دیکھتا ہوں کہ وہ زلزلہ آ جاتا ہے، وہ سارے بھاگ دوڑ شروع کر دیتے ہیں میرے خلاف. انہوں نے 2-3 پالتو رکھے ہوئے جو آ کے گالیاں دینی شروع کر دیتے ہیں ٹی وی پہ، اور پریشان فوراً ہو جاتے ہیں. میں کہیں جاتا ہوں تو گھبرا جاتے ہیں، میں بولتا ہوں تو گھبرا جاتے ہیں. ہر بات کو وہ سمجھتے ہیں کہ ساری سازشوں کا مرکز گورنر ہاؤس ہے. میں کبھی ان کو مشورے دیتا ہوں، اچھے مشورے دیتا ہوں، اس وقت لڑتے ہیں، لڑائیاں کرتے ہیں، میرے خلاف بیان دیتے ہیں، پھر وہی کام کرتے ہیں جو میں ان کو کہتا ہوں. میں نے مثلا کو کہا تھا یہ سستی روٹی اسکیم جو ہے یہ مکمل فراڈ ہے اور ستیہ ناش کر رہے ہو تم پنجاب کا. تو میاں شہباز شریف نے کہا میں اپنا نام بدل دوں گا لیکن میں سستی روٹی اسکیم نہیں چھوڑوں گا. اب اس نے چھوڑ دیے، لیکن میں اس کا نام ابھی تک میں اس کو شہباز شریف ہی بلاتا ہوں. جو پولیٹیشنز ہیں، سیاستدان ہیں، اگر ان کا وہ ایک بات تنزیہ طور پہ کہہ جاتے ہیں اور اس میں بہت زیادہ وزن ہوتا ہے. اگر آپ تنزیہ طور پہ ایک بات کریں تو اس کا وزن یعنی لوگ یاد رکھتے ہیں، لوگ بار بار اس چیز کو دہراتے ہیں. مثلاً جب میاں نواز شریف نے 5,000 روپے اپنا ٹیکس ڈکلیئر کیا، آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ
کافی ٹیکس نہیں ہے، یہ بری بات ہے، ان کو اور ٹیکس دینا چاہیے. آخر دنیا میں امیر آدمی ہے اور پاکستان میں ون آف دا ریچسٹ پیپل. ایک یہ میں کہہ سکتا تھا. ایک میں نے کہا کہ مجھے بڑا افسوس آیا سن کے، اور میں نے ان کو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں ان کو میں نے شامل کرنا ہے، تاکہ کیونکہ جس حالت میں وہ ہیں ان کو کم از کم وہاں سے پیسے دینے چاہیے. اب وہ بات زیادہ یاد رہتی ہے اگر میں صرف یہ کہتا کہ یہ اچھی بات نہیں ان کو ٹیکس دیں. تو اگر آپ تنزیہ طور پہ بات کریں اس کا زیادہ وزن ہوتا ہے. تو میں ڈارک گلاسز پہنتا ہوں باہر جب میں جاتا ہوں، لیکن پتہ نہیں کیوں ان کو ڈارک گلاسز کا شوق ہے. اب مجھے ڈارک گلاسز پہننا میری مجبوری ہوگی میں پہنوں، کیونکہ میری پہچان ہو گئی ہے. اگر میں نہ پہنوں تو پھر یہ کارٹونز کہاں سے بنائیں گے. تو میرا بھی سینس آف ہیومر ہے، اور جو جیسے میرے بارے میں کارٹونز بنے ہیں اور میرے پاس کوئی 50-60 ہیں، ہاں، ان کو میں نے فریم کر کے رکھا ہوا ہے اور میں نے لگایا ہوا گھر پہ. اس میں تھا ریونج از اے ڈش بیسٹ ایٹن کولڈ. اگر انتقام لینا ہے تو ٹھنڈا انتقام لو، ٹھہر کے لو، آرام سے مارو. وہ کہتے تھے نا کہ ڈیتھ بائی 1000 کٹس. آرام سے کرو، جلدی نہ کرو، اور اگر انتقام لینا بھی ہے تو آرام سے لو. تو جذباتی لوگ ہوتے ہیں جو فوراً ریاکٹ کرتے ہیں اور پھر بعد میں ان کو خود نقصان ہوتا ہے. زندگی میں کئی اہم فیصلے ہوتے ہیں، 3 اہم فیصلے ہوتے ہیں. ایک انسان کی پیدائش ہوتی ہے، وہ اس کی مرضی سے نہیں ہوتی. ایک اس کی ڈیتھ ہوتی ہے، وہ اس کی مرضی سے نہیں ہوتی. ایک ہی ہے وہ اپنی شادی. اگر وہ بھی خود کرنے کو تیار نہیں ہے، فیصلہ کرنے کو تیار نہیں ہے، تو پھر کیا بات رہے گی. تو شادی تو بندہ اپنی مرضی سے ہی کرتا ہے نا. آج بازار میں پاب جولا چلو، رختے دل باندھ لو، دل فگارو چلو، پھر ہمیں قتل ہوا یارو چلو.